بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کی آنکھیں ضرور اشک بار ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ چلیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو اور میری بات سن لو۔ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ میں کوئی چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی دفعہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کوئی چوری کی ہے یا اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے تم لوگ؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے تاکہ یہ اپنے ملک واپس چلا جائے، اس کا یہاں رہنا غیر قانونی ہے۔ نوجوان مسلسل رو رہا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں، مجھے یہاں رہنے دو۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چلو کہو جو تمہیں کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں آیا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان روتے روتے بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ یہاں سے، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لے کر آؤ، اس کے چہرے پر ڈالو، لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا؟ یہ سب ناٹک کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں، اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں۔ پولیس والے نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا،
ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتا ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، وہ پولیس والے کہنے لگے۔ اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیزہ و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو، یہ عاشق رسول ہے۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ تو پھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تھی ایک سچے عاشق رسول کی داستان کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ تو میرے محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔